سب سے اچھا طریقہ قرآن اور حدیث کے مطابق طلاق دینے کا احسن کہلاتا ہے، سب سے اچھا طریقہ ہے۔ کسی نے طلاق دینی ہو تو اس طریقے سے دے، اگر لاسٹ ریزورٹ یہی ہو طلاق کا، ورنہ تو گھر بنانا ہے، بگاڑنا نہیں ہے۔ دوسرا حسن طریقہ ہوتا ہے، اس سے کم بہتر لیکن یہ بھی اچھا ہے۔ اور تیسرے یہ والے طریقے ہیں جو سارے گناہ کے طریقے ہیں، اور یہی عوام میں رائج ہیں، جہالت کے اندر سب یہ گناہ والی طلاق ہی دے رہے ہوتے ہیں۔ اب حسن احسن طلاق کیا ہے؟ اس کی کنڈیشن ہے پہلی طہر میں طلاق دی ہو۔ دو حیضوں کے درمیان جو پاکی کے ایام آتے ہیں انہیں طہر کہا جاتا ہے۔ ایک حیض ختم ہوا، پھر پاکی کے ایام آئے، پھر دوسرا حیض آیا، یہ دو ناپاکی کے ایام کے درمیان جو پاکی کے ایام ہیں انہیں طہر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو احسن طلاق میں یہ ہے کہ پاکی کے ایام میں طلاق دی جائے، ناپاکی کے ایام میں طلاق دینا گناہ ہے۔ طلاق ہو جائے گی لیکن یہ طلاق دینا ناجائز ہے، اور ناپاکی میں طلاق دی ہے تو رجوع کرنا لازم ہے۔ دوسری چیز ہے اس طہر میں وطی نہ کی ہو۔ جس طہر میں یہ اپنی بیوی کو سرکشی کی وجہ سے اور لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ طلاق دینا چاہ رہا ہے، اس پورے طہر کے ٹائم میں اس نے اپنی زوجہ کے ساتھ جسمانی تعلق قائم، کیونکہ جسمانی تعلق قائم ہو جائے تو پھر زوجہ کی طرف رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں کتنی احتیاط ہے کہ اس طہر میں طلاق دو جس میں تم نے جسمانی تعلق قائم نہ کیا ہو، تاکہ تم جلد بازی میں غلط فیصلہ نہ کرو۔ تعلق قائم نہیں کیا ہوگا تو زوجہ کی ضرورت یہاں ہوگی، پھر بھی وہ سوچ سمجھ کے دے رہا ہے تو اس کا مطلب طلاق دینا ضروری ہے۔ تو پہلا پاکی کے دنوں میں طلاق دینی ہے، دوسرا ان پاکی کے دنوں میں تعلق قائم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر تعلق قائم ہو گیا تو نہ دیں، یہ والا پاکی کے ایام گزرنے دیں، اس کے بعد ناپاکی کے ایام آ جائیں گے تو ناپاکی کے ایام میں تو طلاق دے ہی نہیں سکتے، اس کو بھی گزرنے دیں۔ اس کے بعد جو پاکی کے ایام آئیں گے اس میں تعلق قائم کرنے سے پہلے پہلے طلاق دے سکتے ہیں۔ تیسرا ہے ایک طلاق دی ہو۔ پاکی کے دنوں میں طلاق دینی ہے ان پاکی کے دنوں میں جن میں تعلق قائم نہ کیا ہو، اور میکسیمم کتنی طلاق دینی ہے؟ ایک۔ ایک سے زیادہ طلاقیں ایک پاکی کے ایام میں دینا یہ گناہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں تشریف لائے جب ایک شخص نے 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی تھی، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو کھیل تماشا بنایا جا رہا ہے حالانکہ ابھی میں موجود ہوں۔ تو یہ اللہ کی آیتوں کو کھیل تماشا بنانا ہے جو ایک ساتھ 3 طلاقیں دیتے ہیں۔ تو ڈراموں میں بھی یہ ترغیب دی جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگ تو بیچارے جاہل یہ سمجھتے ہیں جب تک 3 دیں گے نہیں نا تو کچھ ہوگا ہی نہیں۔ ان کو لگتا ہے پاورفل طلاق وہ ہوتی ہے جب 3 دی جاتی ہیں۔ وہ بھائی پاورفل نہیں ہے، یہ بیڑا غرق کرنے والی ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد واپسی کے سارے راستے آپ نے بند کر دیے۔ تو یہ تو جہالت کی بات ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے بیوی کے واپسی کا راستہ